ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے محمد کا روضہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ یہ ہمارا ڈیبیٹ سیگمنٹ ہے، چونکہ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم کوشش کریں گے، کل رات عرض کیا تھا کہ دن کی نشریات اس میں تمام زاویوں سے، ظاہر ہے ہر سیگمنٹ کا مقصد تو ایک ہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں ہم کی شخصیت کے بارے میں ہم زیادہ سے زیادہ علم و آگہی حاصل کریں، آقا کا میلاد منائیں، جشن منائیں۔ تو یہ ڈیبیٹ سیگمنٹ ہے، اور اس سے پہلے کہ مقررین کو بلاؤں، اینکس کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے۔ ونرز کے لیے اینکس کے مختلف تحائف ہیں، اور ہمارے جو جج صاحبان ہیں وہ دونوں کسی تعارف کے آپ محتاج نہیں ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس بہانے ان سے ملاقات ہوئی بڑے عرصے بعد۔ رضوان زیدی صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ہر دل عزیز، ان سے ملاقات رہتی ہے، اور زبردست ملکہ رکھتے ہیں تمام تر چیزوں پہ، اور اکثر جو ہے وہ میں خود بھی ان سے جو ہے وہ گائیڈنس لیتا رہتا ہوں مختلف الفاظ کی ادائیگی، اور اس حوالے سے ایک رابطہ میرا ان سے رہتا ہے، سیکھتا رہتا ہوں میں۔ اور ہم سب کے ہر دل عزیز جناب عابد علی امنگ صاحب، سر خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، مزاج اچھے ہیں؟ الحمدللہ، بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے، مجھے رمضان کی یادیں آ رہی ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، تو بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ پھر آپ بتائیے گا ابھی کامنٹس دیجیے گا کہ بچے کس طرح پرفارم کر رہے ہیں، کیا ہے۔ سو آج کا جو موضوع ہے سورہ احزاب کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس عنوان سے پڑھیں گے ہمارے مقررین۔ سر کچھ ٹائمنگز وغیرہ کی قدغن ہے کیا ہے، یا ابھی ہم نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے؟ نہیں، 2.5 منٹ ہے، 2.5 منٹ ہے، 2 منٹ پہ پہلی بیل انشاءاللہ، اور 2.5 منٹ پر ختم کرنا ہو۔ ٹھیک ہے جی، کنٹرول روم، یا آپ لوگ اس پہ 2 منٹ پہ پہلی بیل ہے، اور پھر ٹھیک ہے نا، آپ ایک دفعہ احتیاطاً ذرا بیل بجا بھی دیجیے، بزر، ٹھیک ہے۔ تو بٹ سب کے سارے کنٹسٹنٹس کے لیے 2 منٹ، آپ کو خیر معلوم ہی ہے ویسے، 2 منٹ پہ پہلا بزر، اور 2.5 کے بعد جب دوسرا بزر بجے گا تو مائک بھی اس کے ساتھ رک جائے گا، آف ہو جائے گا، یعنی آپ کا وقت وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ آئیے NED یونیورسٹی سے ہیں آمنہ ناصر صاحبہ، آئیے آمنہ ناصر ہماری آج کی پہلی مقررہ ہیں، جو کہ اسی عنوان پر، آپ مائک ذرا پہلے آن کر لیجیے گا جی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سو آمنہ ناصر صاحبہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کائنات گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی، جبر و تشدد کی ژالہ باریاں، مصروف تباہی، درندگی کی فضا میں حق پرستی، پرہیزگاری ناپید ہو چکی تھی، کفر و جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی۔ پڑھیں کچھ بھی آگے سے شروع کر لیں۔ صدر علی وقار، میں اس رحمت للعالمین کی ذات کو بہترین نمونہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ میں اس رحمت للعالمین کی ذات کو بہترین نمونہ کہنے پر حق بجانب ہوں۔ آپ کی مرضی، آپ کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں یا آپ ڈسکنٹینیو کرنا چاہتی ہیں، جیسے آپ چاہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مشکل نہیں، ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ آمنہ ناصر صاحبہ تھیں۔ اچھا، میں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہاں ظاہر ہے اور کوئی چارہ نہیں جیسے صاحبان کے پاس یا کسی کے پاس بھی اس کے علاوہ، کہ وہ اس 2 منٹ کی پرفارمنس یا 2.5 منٹ کی پرفارمنس کی بنیاد پر جانچیں۔ اس کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی یعنی کوئی برا پڑھنے والا ہے یا اچھا پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ اس کی مثال آپ ویسے ہی لے لیجئے کہ جیسے کوئی بہت ہی اچھا کرکٹر بھی ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کبھی وہ بہت ہی عام میچ میں 0 پہ آؤٹ ہو جائے، یہ بھی ممکن ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ کرکٹر ہی برا ہے، وہ اس دن اچھا نہیں کھیل سکا، اب اس میں جو بھی اس کو کہ کہہ لیجیے اس میں اس کی غلطی ہے یا بیڈ لک ہو گیا یا جو بھی ہے۔ تو ظاہر ہے سارے پڑھنے والے بہت اچھے بڑے کوالیفائڈ ہیں، اسی لیے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن دس از ہاؤ اٹ از۔ یہی لائف کا مزہ بھی ہے، لائف کا لطف بھی ہے کہ بالکل ایسے بھی ہوتا ہے بھائی، حقیقت تو ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے بھی ہوتا ہے، اور نو پرابلم۔ سو آمنہ ناصر صاحبہ، ناٹ اے پرابلم، ناٹ ایٹ آل۔ ہمارے ساتھ ہم جب پریزنٹیشنز دے رہے ہوتے تھے، جب آپ زیبس میں پڑھا تو کبھی ہوتا ہے بالکل ایک دم آپ بلینک، کبھی بلینک ہو ایسا ہوتا ہے کہ بلینک ہو جاتا ہے۔ تو بلکہ آپ جب ہم کنکلوڈ کر رہے ہوں تو اس کا بھی کوئی جس کو ہم آسان اردو میں تو نہیں بلکہ کہتے ہیں نا جگاڑ بتائیے گا، کہتا کبھی ایسا کچھ ہو جائے اگر تو کچھ ہوتا ہے نا رٹایا کہ چلو کچھ تو پھر، تاکہ بس کم از کم آپ ایک امبیرسنگ سچویشن نکل جائے، اس کا بھی کوئی فارمولا بتائیے گا پھر تو آخر میں، تاکہ یہ بھی ایک رہنمائی ہو جائے گی۔ تو نو پرابلم۔ کامران زبیر صاحب آپ آئیے، بحریہ کالج کراچی سے آپ کا تعلق ہے۔ کامران زبیر آئیے گا جناب، موضوع ظاہر ہے وہی ہے، آئیے۔ اور کامران آپ مائک دیکھیے آپ کون ہے، ٹھیک ہے، ذرا کچھ کہہ دیجیے مائک پہ۔ ہیلو جی، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے کامران زبیر صاحب اب۔ میرے آقائے نامدار
حرم کے تاجدار، ہدایت کے علمدار وہ شخصیت ہیں کہ جن کی شخصیت کو کسی بھی میدان عمل میں سانچے پر پرکھا جائے تو وہ بہترین سے بہترین نمونہ بن کر ایسے ابھرتی ہے کہ دیکھنے والوں کی زبان پر آپ کے قصیدے جاری ہو جاتے ہیں۔ کبھی اصحاب کے دہن سے صدا آتی ہے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، تو کبھی خود رسول اللہ کی زبان پر یہ رزق جاری ہوتا ہے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، تو کبھی خدا اشرف المخلوقات یعنی لقد کان لکم احسن تقویم کے درمیان اپنے محبوب کی مدحت اور عظمت بیان کرتے ہوئے لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے۔ تو پھر میں ایسے آقا کی قدموں میں کیوں نہ قربان جاؤں جو کہ مدثر بھی ہیں، مزمل بھی ہیں، یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، جو والفجر کی عملی تفسیر بھی ہیں، واللیل کی پرنور تصویر بھی ہیں، ورفعنا لک ذکرک کا بیان لیے جن کا ذکر تا قیامت بلند رہے گا، وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، تمام جہانوں کے لیے شمع ہدایت ہیں کہ جو ہر میدان عمل کے لیے بہترین سے بہترین مثال ہے۔ سو اے لوگو، تم جو کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو، سیرت طیبہ طاہرہ منورہ کی پیروی کرو اور فلاح پا جاؤ گے۔ اگر تم تاجر ہو تو بازار مکہ میں غلہ فروخت کرنے والے صادق و امین کی امانت کو اپناؤ، اگر تم حکمران ہو تو شاہ بطحہ و مدینہ کی سیرت کا مطالعہ کرو، اگر تم محکوم ہو تو شیب ابی طالب میں قید محصور مظلوم کو دیکھو، اگر تم معلم ہو تو صفہ کے چبوترے پر براجمان استاذ الاساتذہ کا علم و حلم دیکھو، اگر تم طالب علم ہو تو جبریل امین کے سامنے بیٹھے خدا کے طالب علم کا ادب اور تدبر دیکھو، اگر تم حالت جنگ میں ہو تو بدر و حنین کے درمیان بدر و حنین کے سپہ سالار کی سیرت کے موتی چنو اور کامیابی کی جانب بڑھو، اگر تم دشمنوں کا سر تن سے جدا کرنا چاہتے ہو تو ٹھہرو۔ طائف میں پتھروں کے بدلے دعا دینے والے اور فتح مکہ پر جانی دشمنوں کو عام معافی کی ندا دینے والے احمد مجتبیٰ حبیب کبریا کی جانب دیکھو، اور لقد کان لکم احسن تقویم اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کو تھام لو تاکہ تم فلاح پا جاؤ اور تمہارا دل سے یہ پکار اٹھے کہ پیار ہی پیار کا گلستاں آپ ہیں، میرا دل آپ ہیں، میری جاں آپ ہیں، آپ اہل دل کے دلوں کی تسکین ہیں، آپ میری اہل دل کے دلوں کی تسکین ہیں، آپ اہل ایمان کا سارا جہاں آپ ہیں۔ رائٹ جناب، اوکے۔ کامران زبیر، بہت شکریہ، بحریہ یونیورسٹی سے، بحریہ کالج سے آپ کا تعلق اور جامعہ دارالعلوم کراچی سے ہے۔ جناب خانزادہ حسان، صحیح نام لے رہا ہوں؟ خانزادہ حسان، جناب بسم اللہ۔ آئیے حسان صاحب، خانزادہ صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ اسوہ حسنہ کے پیکر رسول خدا صلی اللہ علیہ وہ ہیں صدر عالی وقار، جو رؤوف و رحیم بھی ہیں، انکا لعلی خلق عظیم بھی ہیں۔ وہ رسول خدا جو کبھی بکریاں چلائیں تو کبھی تجارت کو ذریعہ معاش بنائیں۔ وہ رسول خدا جن کی تلاش میں بحیرہ راہب گھومیں تو کبھی سرداران قریش جھومیں۔ وہ رسول خدا جو شب ابی طالب کی سختیاں برداشت کریں تو کبھی نفرت کا پیڑ کاٹ کر انسانیت کی بھلائی کا دانہ کاشت کریں۔ کہ ذی وقار ان رسول خدا کی تمام شفقتیں دیکھ کر عالم انسانیت کا ہر ایک انسان یہ کہہ اٹھتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شمع کا کام اندھیرے ختم کرنا اور روشنی پھیلانا ہوتا ہے صدر عالی وقار، کہ تاریکیوں کو ختم کرنے والے اور روشنیوں کے علم بردار تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی سیرت طیبہ تمام انسانی صفات کو خود میں سموئے ہے کہ بدر میں آپ توکل کریں تو احد میں صبر کریں، خیبر میں حملہ کریں تو خندق میں تکبیر کریں، حدیبیہ کے مقام پہ سیاست کے ذریعے فتح مبین حاصل کریں تو حنین میں یہ صدا لگائیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ جی ہاں صدر عالی وقار ان تمام معاشرتی اقداروں کی وادیوں میں اگر نظر دوڑائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی میں فلاح انسانیت کا درس ملتا ہے، جو آج بھی اس بات پہ ثبوت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی فلاح انسانیت میں مضمر ہے، نہ کہ نطشے فرائڈ اور روسو کے فلسفوں میں مضمر ہے۔ کہ شاہ دو جہاں تیری تعریف کے کیا کہنے، کہ تیری تعریف کے کیا کہنے،
خود شاہد مرداں تیری تعریف کے کیا کہنے. شکریہ. رائٹ جناب، ہمارے سیکنڈ لاسٹ مقرر تھے یہ خانزادہ حسان صاحب، اور سر سید گرلز کالج سے ہیں غانیہ فاطمہ ہماری آج کی آخری مقررہ. موضوع لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت. بے شک رسول اللہ کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. اینکس کے تعاون سے یہ سیگمنٹ آپ تک پہنچایا جا رہا ہے. جی غانیہ، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. حرم پاک کے صحن کا منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے صدر علی وقار، کہ جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک اوڑے تشریف فرما ہے، کہ ایسے میں چچا سے دھتکارا ایک کمسن بچہ اپنی ماں کے لیے کپڑے تلاشتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور تلخ لہجے میں کہتا ہے کہ اے محمد، میں تیرے پاس اپنا دین بیچنے نہیں بلکہ اپنی ماں کے لیے کپڑے لینے آیا ہوں. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور اپنے شان مبارک سے چادر اتار کر اس بچے کے حوالے کر دیتے ہیں. اور جب یہ بچہ یہ چادر اپنی ماں کے پاس لے کے جاتا ہے تو بڑے فخریہ کہتا ہے کہ ماں دیکھ، میں نے اپنا دین فروخت نہیں کیا. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹے، جس دین نے ہمارے جسموں کو ڈھانپا ہم اسے کیسے منہ موڑ سکتے ہیں. اور پھر میری سماعتوں سے یہ آیت کریمہ ٹکراتی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. جی ہاں صدر علی وقار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے باعث تقلید و رہنمائی ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر ایک پہلو قرآن پاک کا عملی نمونہ ہے. آمنہ و عبداللہ کے جگر گوشے یتیموں کے لیے نمونہ، حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچوں کے لیے نمونہ، مکے کے در یتیم کی سیرت جوانوں کے لیے نمونہ، بحرین کے خزینہ دار دولت مند کے لیے نمونہ، شعیب ابو طالب کے قیدی غریبوں کے لیے نمونہ، سلطان عرب شاہ بادشاہ کے لیے نمونہ، صلح حدیبیہ کے معاہدے پر دستخط نہ ہونے کے باوجود اس پر عمل کرنے والے رسول خدا وعدہ کرنے والوں کے لیے نمونہ، غزوہ خندق کے موقع پر 3 دن اور 3 راتیں مسلسل جاگتے ہوئے خندق کھودتے گزارتے سردار الانبیاء تمام قائدین کے لیے نمونہ، حجر اسود کو اس کے صحیح مقام پر ثبت کرتے انصاف کے ساتھ رسول خدا عدلیہ کے لیے نمونہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلاموں کے محسن، یتیموں کا سہارا، غریبوں کے محب، مسکینوں کے ساتھی، مساوات کے حامی، اخوت کے بانی، انبیاء کے تاجدار اور ختم الرسل ہیں، کہ وہ دانۂ سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی. رائٹ جناب، اوکے، بہت شکریہ. چاروں مقررین پڑھ چکے. ہم کیا رکھیں گے، چاروں سے گزارش کر لیں کہ آ جائیں تاکہ جب ان کے بارے میں کامنٹ ہو رہا ہو تو لوگوں کے بھی علم میں ہو کہ کس کی بات. بالکل بالکل بالکل. آئیے گا چاروں ذرا تشریف لائیے گا. آمنہ ناصر، کامران زبیر، خانزادہ حسان اور غانی. تو آپ عابد بھائی پہلے ذرا ایک کے بعد دیگر پہلے کامنٹ دیں گے، اس کے بعد رزلٹ اناؤنس کریں. ہاں تھوڑا سا گفتگو کر لیں رضوان بھائی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو کہ آپ اس ذات پاک کی توصیف بیان کرنے کے لیے اس مقام تک پہنچے، اور ساتھ ساتھ اس نشریات کا شکریہ کہ آپ نے اس اہمیت کو محسوس کیا. بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کا تمام تر علم بھی اگر یکجا کر لیا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے اوصاف بیان کرنا ناممکن ہے. لیکن آپ نے اپنے طور سے جو کوشش کی یقیناً قابل ستائش تھی. مجموعی طور پر ایک اچھا پروگرام رہا. آمنہ بیٹا کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اور اسی پلیٹ فارم پر ایک دفعہ NED کی ایک طالبہ پہلے راؤنڈ میں بھول گئی تھی، ڈسکوالیفائی ہوئی تھی، اور اگلی رمضان ٹرانسمیشن میں شہر بانو وہ گاڑی جیت کر گئی تھی. اچھا، اگلے سال کے پہلے راؤنڈ میں وہ ایک ٹرانسمیشن میں ہار گئی تھی. تو یہ ہوتا ہے، زندگی کے ساتھ ہیں. لیکن آپ کا ٹیلنٹ میں نے بھی پچھلے دنوں بھی آپ کو سنا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا. اچھا میں معذرت آپ کو بات کر رہا ہوں، بس ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ آپ کامنٹس اور پھر نتیجہ بریک کے بعد. قریب آ رہا ہے. جناب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. بریک میں بڑی اچھی
गुफ्तगू और गपशप रही रिजवान भाई से और आबिद और उमंग साहब से। सर अब आप रिजवान भाई पहले आप और फिर आप बताइएगा एक एक करके हमारे बिल्कुल। तो आमना से मैं वही कहता कि बेटा बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तो माशाल्लाह ज़िंदगी पड़ी हुई है, प्रोग्राम्स भी बहुत हैं और मैंने जितना सुना है तुमको तो मुझे पूरा यकीन है कि ज़िंदगी के आपने तो मिसाल ही इतनी मुताल्लिका दे दी कि वो एक कंटेस्टेंट जो कि एक दफ़ा शान रमज़ान और में शान रमज़ान में 2 मिसालें हैं। जो शानिहाल एक दफ़ा यहाँ से विनर था, वो अपने पिछले बरस पहले राउंड में वो हार गया था। अच्छा। और फिर अगले बरस वो दोबारा सेलेक्ट होकर आया तो गाड़ी जीत के गया। मुझे खदशा है ये 2 मिसालें सुन के तो लोग पहले बरस जो है वो ब्लैंक होने को तरजीह ना देना शुरू कर देंगे। ये नुस्खा चल रहा है यहाँ पे। अच्छा जी, ज़बरदस्त। तो बहरहाल अच्छा कामरान बेटा ज़रा सा बॉडी लैंग्वेज पर आप काम करें कि जैसे और आप अपने ही कंटेंट के अंदर थोड़ा सा या तो याद करते हुए उलझ रहते। ज़ाहिर सी बात है, खैर एक कैमरे का प्रेशर, लाइट का प्रेशर बहुत होता है, इसको झेलना भी आसान काम नहीं होता। ज़रा बॉडी लैंग्वेज पे काम करें और तलफ़्फ़ुज़ के मामलात बेहतर थे। और सादा खानज़ादा बेटा आप वैसे ही एक ज़ाहिर सी बात है मदरसे से आपका ताल्लुक़ है और हम अमूमी तौर पे जो स्कूल कॉलेज के बच्चे शीन काफ की तो उनको तो हम गुंजाइश दे देते हैं, लेकिन जिस तरह रोशनियाँ और वो ठीक है एक आता है तासुर, तो ये इसकी वजह से नंबर नहीं कटे, लेकिन जो सौती हुस्न है ना वो मुतासर हो रहा होता है। तो सिर्फ ये आपको सिर्फ एक निशानदही के लिए किए और ज़रा सा मेरा ख्याल है वोकल में थ्रो ज़्यादा अपना आए, मुझे साउंड थोड़ा सा कम लगा है क्या, और क्योंकि जब हम तकरीर कर रहे हैं तो उसमें जोश उसका मुतकाज़ी होती है। एक ये रहा सिलसिला। अच्छा फिर गानिया बेटा अच्छा अंदाज़ था, लेकिन मेरा ख्याल है मवाद ज़्यादा तैयार हो गया था तो 2.5 मिनट में कंप्लीट करने के लिए थोड़ी सी गाड़ी तेज़ चलानी पड़ी वक्त मुकर्रर तक पहुंचने के लिए। लेकिन बहैसियत मजमूई जो है वो बहुत एक अच्छा प्रोग्राम रहा, अच्छा सुनने को मिला, आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये महफ़िल यकीनन आका की शान में ही सजाई गई है। तो जो लम्हा भी बसर हो वो अच्छा, और ख़ासकर वसीम भाई आपका शुक्रिया और इस इदारे का कि इस अहमियत को महसूस करते हुए, क्योंकि ये बच्चे अगर इनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो ये दीगर बच्चों में एक तहरीक पैदा करते हैं। सही। ताकि वो फिर इस डगर पर आते हैं। तो यकीनन एक बहुत इनिशिएटिव हमेशा एयरवाई ने लिया, तो ये काबिल सताइश है। अब बाकी और इससे पहले आबिद भाई की तरफ आप पहले सजेस्ट कीजिएगा सर, मैंने कहा कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए कि जब इंसान ब्लैंक हो जाए तो उसके लिए यानी उस वक्त एक वर्ड्स अब आपके पास ऑप्शन हो है ना, एक या तो एक ज़्यादा बुरी सूरत हाल और एक कम बुरी सूरत हाल है, तो उसमें आप क्या करें कम से कम एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बच जाए। कोई उमूमी गुफ्तगू कर लें, यही रहती है कि देखें मुश्किल अल्फाज गुफ्तगू का हुस्न बढ़ाते नहीं हैं। कभी कभार होता है कि किसी कोई मुश्किल शेर जो आपके रोज़मर्रा की बोलचाल में नहीं है, जब आप याद करते हैं उसको याद होता है, लेकिन डिलीवर करते वक्त जब आप एक भूल गए तो फिर वो सारी क्लू आ गई। तो बेहतर है कि उसको स्किप करके अगले पैराग्राफ पर आ जाएं। यानी कि अब तो पोजीशन चली ही गई है, लेकिन अब मैं टीम में बाकी तो अपनी जगह बना लूँ, ये है बुनियाद। तो बेटा उसको स्किप करके अगले पैराग्राफ पर आ जाओ, अगर वो पैराग्राफ भी भूल रही हो। लेकिन एक और मसला देखें ना वसीम भाई, जो एक रूटीन की डिबेट होती है ना, उसमें आपके पास 10-12 पत्ते होते हैं कि आपने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, उसकी बात कर ली। जब रिलीजियस कंटेंट बच्चा बोल रहा होता है ना, ज़्यादा एहतियात बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोहतात होके बोलना है उससे आप और लाइव टेलीविजन में उसका और हसासियत बढ़ जाती है। ये वजह एक और हो जाती है जब हम मजहबी तकारीर कर रहे होते हैं तो वो बच्चा वैसे ही मोहतात होता है और फिर वो कहता है नहीं, मुझसे कहीं अपने वजूद को तस्लीम कराने के लिए कहीं मैं गलती की बिल्कुल सही। हाँ बिल्कुल, लाइव टेलीविजन और फिर इतना इस तरह कन्वेंशनल डिबेट और रिलीजियस डिबेट का ये एक फ़र्क है। मुनासिब, बिल्कुल। सर आबिद भाई। वसीम भाई बहुत मुख्तसर सी बात है बेटा। मैं जो वसीम भाई का आखिरी हिस्सा था ना, उसका मैं बहुत छोटा सा मेरी गुजारिश है और ये पैगाम जहाँ तक बच्चों तक जा रहा है, खुदा के वास्ते ख़ुद लिखना शुरू करें। अच्छा, आप लिखना शुरू करें, कभी नहीं भूलेंगे। मैं दावे से कहता हूँ, मैंने बच्चों से अक्सर कहा, बहुत आसानी से, वसीम भाई आपने सारी ज़िंदगी देखा है, मैंने बच्चों से कहा कि बेटा आप पूरा का पूरा जब एक मवाद याद कर लेते हैं ना तो आप उसके मोहताज हो जाते हैं। आपका एक लफ्ज़ मिस होता है, आप अगले लफ्ज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, अगले जुमले तक भी नहीं जाते। अगर आप ख़ुद लिखते हैं तो मैंने कई मरतबा बच्चों से कहा कि बेटा आप निकात लिखें, 1 2 3 4 5। अब तो आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप याद करें उसे, पॉइंट्स को सिर्फ, और आप 1-2 मिनट की स्पीच डिलीवर कर दें। अच्छा, 1 घंटा गुजरे, सिर्फ निकात आपके जहन में होने चाहिए, आप फिर डिलीवर करें, आपके पास विकेबलरी डिफरेंट होगी। अच्छा, अंदाज डिफरेंट होगा। बजाय इसके कि आप रट्टा मारें, आप 6 मरतबा अगर वो स्पीच सिर्फ निकात के ऊपर आप डिलीवर करेंगे, आपके पास इतनी विकेबलरी होगी कि आप कभी भूलेंगे नहीं। एक लफ्ज़ का मुतबादिल, दूसरे का तीसरा, और जुमले का मुतबादिल आपके पास मौजूद होगा। अच्छा, तो अगर आप खुद लिखेंगे, मेरा ख्याल है कि बेहतर रहेगा। अच्छा, दूसरी बात माशाल्लाह, सवाल ये आवे कि ये भी तो मुमकिन है कि मैं मस्ताल के तौर पर मैं अच्छा पढ़ने वाला हूँ, लेकिन अच्छा मैं
لکھنے والا نہ ہوں میں تو میں مقابلے میں خاص طور پہ پھر یہ سوچ کے کہ یار اس کی رائٹنگ اسکلز اچھی ہیں یہ ہیلپ لیتا ہوں اور اپنی جو ہے وہ ریڈنگ اسکلز میں ڈال دیتا ہوں کہ اچھا مجموعہ دیکھیں ہو جائے. یہ بالکل ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے، میری رائے یہ ہے اچھا لکھنے والا اچھا پڑھنے والا ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. اچھا ہمارے لکھنے کے بچے لیے نے اچھا پڑھنا ضروری پڑھنا چھوڑ یہ دیا ہے. پیکج چاہیے پورا. اچھا اچھے اسپیکر کے لیے اچھا لسنر ہونا ضروری ہے. اگر آپ سننے کی عادت آپ کو نہیں ہے، یہ بچے اس دور میں ہیں کہ ویڈیو لگاتے ہیں نا تو جیسی اسپیچ شروع ہوتی ہے نا تو یہ 10-20 سیکنڈ آگے چلے جاتے ہیں کہ کام کی چیز آ جائے. تو جب آپ اچھے لسنر نہیں ہیں تو اچھے اسپیکر نہیں ہو سکتے. اچھے اسپیکر ہونے کے لیے اچھا لسنر اور اچھا رائٹر ہونے کے لیے اچھا ریڈر ہونا ضروری ہے. صحیح ہے، صحیح، بالکل. بہرحال مناسب سی بات آمنہ بیٹا، اچھا بولے شروع میں اور پھر اچانک ہی آپ نے مس کر دیا، کوئی بات نہیں. میں کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اس بات کی امید ہے آپ کی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے گا، آپ انشاءاللہ اگلے فاتح ہوں گے. ضرور ضرور. کامران بیٹا، میرا خیال ہے کہ کل کا پریشر بہت تھا، کل آپ زیادہ اچھا بولے تھے، آج اتنی زیادہ اچھی انرجی نہیں تھی، کچھ آواز خراب ہوئی، لیکن آپ کا کانٹینٹ آپ نے ماشاءاللہ حوالہ بھی دیا، خطبات مدراس کا جو حصہ آپ نے اٹھایا بہت اچھا تھا. ایک ایک جملے کے اندر وہ آپ رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلو بیان کرتے چلے گئے، بہت اچھے طریقے سے کیا. میرا خیال ہے کہ آپ کے اور خانزادہ حسن میں اگر میں محسوس کروں تو مواد کا اتنا بڑا فرق نہیں ہے، تھوڑا سا کانفیڈنس کا، اعتماد کا اور تھوڑی سی ڈیلیوری کا بہتر فرق تھا. خانزادہ حسن کی ڈیلیوری میرے خیال میں آپ سے کچھ بہتر تھی. خانزادہ کل کے مقابلے میں آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، انہوں نے کہا تھا نا آواز کم لگی. کل کیا ہوا ہے بھائی؟ کیو ٹی وی کے مقابلے کی بات ہو رہی ہے؟ نہیں، ایک کل کمپٹیشن ہوا تھا سندھ میڈیکل یونیورسٹی. اچھا، میں نے اتفاق سے سنا تھا بچوں کو، دونوں بچوں کو سنا تھا. تو خانزادہ میرا بیٹا آپ کی ہائٹ زیادہ ہے، جب آپ کی ہائٹ زیادہ ہے نا اور آپ اسٹریٹ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی اپنی آواز کو لاؤڈ رکھیں گے نا تو آواز زیادہ بہتر پہنچے گی. اپنی آواز کم رکھو گے، مائک نیچے ہے تو تھوڑی سی آواز کم ہوتی ہے. اپنی انرجی بڑھاؤ، اچھا بولتے ہو ماشاءاللہ، آج کا مواد اچھا تھا، اچھی طرح ڈیلیور کیا، بہت مبارک ہو. میرا بیٹا آپ نے شروع کیا ڈیکلیمیشن کے انداز میں، آپ نے صحن نبوت سے آپ نے آغاز کیا، آپ آگے چلے، پھر آپ کو ایک دم احساس ہوا کہ وقت خاصا استعمال ہو گیا ہے. پھر آپ نے جب حوالہ جات دینے شروع کرے تو آپ کی رفتار بڑھ گئی جس کی وجہ سے فمبلز ہوئے. میرا خیال ہے کہ مجموعی طور پر بہت اچھا پروگرام تھا. چاروں بچے جو ہے وہ سلیکٹ ہو کر یہاں تک پہنچے، لیکن یہ کہ نتائج رضوان بھائی اگر آپ اس حوالے سے اناؤنس کر دیں. میں آپ اناؤنس کریں تو آپ کی ذمہ داری ہے. اچھا آپ کی اجازت ہے. 0.5 نہیں، آج تو فرق تھا. ہمارے پاس 4 بچے تھے، آمنہ ناصر، کامران زبیر، خانزادہ حسن اینڈ غانیہ فاطمہ، اور آپ چاروں میں میرا خیال ہے کہ ایک مارک کا فرق بھی دیکھیں تو 2 ججز کے 2 مارکس کا فرق ہوتا ہے. لیکن آج ماشاءاللہ خانزادہ حسان جو ہیں، بہت ساری تالیاں بھی تو ہونی چاہیے نا ہماری جانب سے کہ ماشاءاللہ ایک اچھا پروگرام دیکھنے کو ملا اور اچھی طرح آپ نے ڈیلیور کیا. بہت مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ اینکس کے تحائف ہیں بالترتیب سب کے لیے. آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ. اور بس جاتے جاتے ایک آخری اس پہ ایک کامنٹ آپ دونوں کر دیجیے گا کہ ان لوگوں کو کیا کہے گا جو اگر جو آج کل کے بچے یہ سوچ رہتے ہیں کہ اب یہ سب تو ناپید ہو گیا ہے، یا یہ کول نہیں ہے یہ کرنا، یا یہ مطلب آپ کچھ بھی ایسا کہے گا جس سے ڈیبیٹنگ سکلز کی اہمیت سے ذرا ایک آشنا ہو کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس کا کیا فائدہ ہے، ورنہ نا کہ آپ آؤٹ ڈیٹ ہو گیا. جی میں صرف اتنا سا کہوں گا کہ اگر آپ پاکستان، میں جملہ دہرا دیتا ہوں، نام کوٹ کر دیتا ہوں، 30 سال پرانا ارشد قائم خانی ہمارے پاکستان ڈیبیٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ ہوتے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ ڈیبیٹ گھر میں بیوی کو منانے سے لے کر اسمبلی میں حکومت ہلانے تک کام آتی ہے. میں اعتراف کرتا ہوں میں نے دونوں جگہیں دیکھی ہیں. دونوں جگہ کامیابی ہوئی ہے آپ کو؟ بالکل ہوئی ہے الحمدللہ. آپ نے حکومت بھی گرائی اور رضوان بھائی کے دونوں اس سے کم ہیں. جی سر. بہت ضروری ہے بیٹا. دیکھیں جو گفتگو کرنے کا ہنر ہے نا، اب ہم جس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں تو وہ منہ کی ہی کھانی پڑے گی. یعنی کہ اس میں بات کہتے ہیں کہ آپ کی وہ محاورہ ایک طنزیہ میں نے کہا کہ کمیونیکیشن اسکل اگر آپ کی نہیں ہوں گی تو پھر آپ اپنی ہی بات کو بہتر طریقے سے بیان نہیں کر سکتے ہیں. ایوان صرف آپ کی اس صلاحیت کو نکھارتا ہے. تو وہ جو کانفیڈنس آپ کو آتا ہے، آپ خود دیکھیں کہ آپ اپنی ہی جامعات میں اپنے دیگر ہم عصروں سے زیادہ نمایاں اسی لیے ہیں کہ پروردگار نے آپ کو یہ ہنر عطا کیا. تو ڈیبیٹ یہ نہیں ہے ٹو ایکسپریس یور فیل کے چکر میں مت رہیے گا. ایک یہ پورا ڈیکورم ہے، کسی بھی ہنر کا ایک باقاعدہ ایک لوازمات ہوتے ہیں تو ان کو فالو کریں. تو ڈیبیٹ بہت ضروری ہے. یہ آپ کے فن کو بھی نکھارتی ہے، آپ کی شخصیت کو بھی نکھارتی ہے، اور دوسروں سے ممتاز بھی کرتی ہے اور دوسروں سے نمایاں بھی کرتی ہے. ایک جملہ صرف اتنا کہنا چاہوں گا رضوان بھائی آپ کی اجازت سے. 1998 میں ایٹمی دھماکے ہوئے اور 99 کے اندر پہلی سالگرہ کے موقع پر 28 مئی
28 मई यौम तकबीर। मुझे नाम कोट नहीं करना चाहिए, लेकिन एक टीवी चैनल के ऊपर, जो उस वक्त एक ही टीवी चैनल हुआ करता था, उस पर कराची के मुख्तलिफ तलबा को प्राइवेट टीवी चैनल की बात नहीं शुक्र आपने मजीद वजाहत नहीं की, मैं समझता पीटीवी की बात कर रहे हैं। पीटीवी की बात कर रहा हूँ। पीटीवी के ऊपर तमाम कराची के तलबा को जमा करके एक तकरीरी मुकाबला रिकॉर्ड किया गया। अच्छा। और उस ज़माने में चूंकि हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, हमने तमाम दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया कि आज हम टीवी पे नज़र आएंगे। 1999 था, और उसके बाद हम 5 बजे टीवी पर बैठे और 10:30 बजे टीवी बंद हो गया, लेकिन वह प्रोग्राम नशर नहीं हो सका। हमने मालूम किया, बाद में तो मालूम हुआ उसके लिए आपकी इन गुफ्तगू के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं था। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ARY को कि ARY ने 14 अगस्त, 23 मार्च, रबीउल अव्वल और 6 सितंबर मुहर्रमुल हराम समेत रमज़ान ट्रांसमिशन में हर मौके पर इस फ़न को फ़रोग़ देने के लिए अपना किरदार अदा किया है। आपने उसको पर्सनली स्पॉन्सर किया, जितने अरसे मैं देखता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, और मुझे उम्मीद है कि बेटा आज अगर आपका साथ देने के लिए कोई खड़ा है तो आप अपनी सलाहियत को निखारने के लिए बेहतर से बेहतर कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह, बिल्कुल सही। प्लीज़ सेकंड और थर्ड भी अगर अनाउंस कर सकें, या अगर कर दें तो। मेरे ख्याल में 3 ही हैं हमारे पास, अगर एक बच्ची ने भूल गई थी तो सेकंड पोजीशन हमारे पास जो बनती है वो बनती है फिर कामरान ज़ुबैर की, और थर्ड बल्कि नहीं है गानिया फातिमा 52 मार्क्स के साथ हमारे पास सेकंड पोजीशन होल्डर हैं, और कामरान ज़ुबैर 51 मार्क्स के साथ थर्ड पोजीशन होल्डर हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं दोबारा इंशाल्लाह। हमारा किस्से का सेगमेंट है इस वक्फे के बाद इंशाल्लाह। नसीब आ रहा है मोहम्मद का रोज़ा